بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات. پاکستان اور آئی ایم ایف کام کے دوران بجٹ سے پہلے اس بجٹ کے حوالے سے مذاکرات سلسلہ جاری تھا. اس میں تعطل آیا جس کے بعد ایشین اور ورلڈ بینک نے پاکستان کی امداد روکی ہے. اور یہ کیوں رکی ہے؟ آئی ایم ایف کے جو مطالبات تھے اس پہ تو سنا ٹھوک کے جواب دیا ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کہ اپنی لسٹ اپنے پاس رکھو، پیسے چاہیے ہم لوٹا دیں گے. لیکن اس کے بعد جو نئی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ جو $1 ارب ہمیں ملنے تھے تقریباً وہ انہوں نے تاخیر ڈیلے کر دی ہے. 28 جون کو میٹنگ رکھ دی ہے اس کا. ابھی ہو جانا تھا فیصلہ، لیکن 28 جون کو ان کی میٹنگ دیکھیں 3. اس کا مطلب آئی ایم ایف کان مروڑنے کے لیے رکھا ہوا انہوں نے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات بڑی طے ہے اور وہ میں آپ کو ذرا سمجھا دوں. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہوتے ہیں یہ ہمیں قرضہ دیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. آئی ایم ایف نے اپنے آپ کی ایک غنڈہ گردی اسٹیبلش کی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو ایک سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام دیتے ہیں. پروگرام یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، یا ہم کو کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کو قرضہ دیں. صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو دکانداری ختم ہے، آپ تو ہمارا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، آپ کو نہ ڈالر ہے نہ کوئی اور چیز ہے، ہمیں دکھائیں تو صحیح. ٹھیک، حالانکہ پورا ملک ہوتا ہے، اس ملک کے اندر فصلیں چل رہی ہوتی ہیں، فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں، لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرضہ دے سکتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل اس مانیٹری فنڈ کی ایک بدماشی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیتے. وہ ہمیں دیتے ہیں قرضہ اور کہتے ہیں اس قرضے کو آپ اسٹیٹ بینک کے اندر سنبھال کے رکھ لو، $1 خرچ نہیں کر سکتے. وہ 7 لاکھ فلم ہے، اس کو کہتا ہے یہ 7 لاکھ ہیں، یہ تمہیں دیکھ سکتے ہو لیکن تم خرچ نہیں کر سکتے. یہی والی کیفے اس میں جگہ موجود ہوتے ہیں جب وہ پیسے نا. تو پھر ہم اگر کسی ملک میں کسی پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے انویسٹمنٹ کرو یا ہمیں قرضہ دو، تو کہتے ہیں تمہارے پاس آئی ایم ایف کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے پیسے نہیں ڈوبیں گے، تو آئی ایم ایف میں سے وہ پیسے ہمیں قرضہ ادا کرنے کے لیے دے دو. پاکستان آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے ہمیں خرچ کرنے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح آپ اس کو لون پے کرو. اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، لیتے آپ ڈالروں میں ہیں، خرچ آپ کرتے ہیں روپوں میں، تو $9 تو آپ خود چھاپ رہے ہوتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ تم نے ادا کرنا ہے اس کے لیے تم ریونیو اکٹھا کرو گے تو دو گے نا ادا کرنا. اس لیے تم بجلی کی قیمت بڑھاؤ، تم گیس کی قیمت بڑھاؤ، تم فلاں کی قیمت بڑھاؤ، تم یہ چیز کی بڑھاؤ. آئی ایم ایف کا پورا پروگرام عثمان صاحب صرف دنیا کے 80 بینکوں کے لیے بنا ہے. صحیح ہے کہ یہ پیسے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ پیسے یہاں علامت کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے پیسوں سے کما کے تمہیں پیسے دے گا. یہ کپاس بیچے، غلہ بیچے، گندم بیچے، زمین بیچے، انسان بیچے، بلکہ یہ ریمیٹنسز کیا ہے؟ انسان بیچنی ہے نا. انسان کما کے بھیج رہا ہے، ہم $3 ارب ڈالر آتے ہیں، ہم اٹھا کے آئی ایم ایف کے اور بینکوں کے حوالے کر دیتے ہیں روز ہر سال، اور خود بھوکے رہتے ہیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے بینکوں کا، اور آئی ایم ایف کا اسٹرکچرل پروگرام اس لیے ہوتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی اتنی چلتی رہے کہ وہ سانس لیتے رہیں، اور سانس لینے کے لیے ایک ساتھ ساتھ جو ہمیں وینٹیلیٹر پہ انہوں نے رکھنا ہے تاکہ یہ کماتا رہے. افیم دو، اس درزی کو ایک زمانے میں درزی افیم کھایا کرتے تھے اور چیتے تھے. اب یہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ 500 ملین کے جو 3 پروگرام تھے انہوں نے کہا کہ تم بند کرو. یہ تم نے کیا بدماشی شروع کی ہوئی ہے؟ ہمیں جس طرح ہم کہتے ہیں کما کے دو. یہ ہے وہ اصل بدماشی جو انٹرنیشنل مارکیٹ. اور آپ کو پتا ہے آج سے 3 سال پہلے جب عمران خان صاحب آئے تھے تو میں نے کہا تھا آئی ایم ایف میں نہ جانا، بھوک برداشت کر لینا، اللہ کرم کر دے گا. اللہ نے کرم کر دیا، اب ہی نکل جاؤ یار، نکل جاؤ. میرا خیال ہے نکل جانا، 28 جون کو نکل جاؤ. چلیں جی دیکھتے ہیں نکلتے ہیں نہیں نکلتے، اور پاکستان کی معاشی کے حوالے سے اور کتنی اچھی خبریں ہماری منتظر ہیں، اس کا انتظار رہے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل ملاقات کرتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.